اور میں جس جگہ پہ آج موجود ہوں یہ PTDC ہوٹل ہے جہاں پہ غیر ملکی سیاحوں کا اس سیزن میں ایک جم غفیر ہوتا تھا۔ موٹل میں سیاحوں کی گہما گہمی ہوتی تھی، جس ہوٹل میں رش ہوتا تھا ایکسپیڈیشن اور ٹریکنگ گروپس کا، وہاں پہ آج ویرانی چھائی ہوئی ہے اور یہ کسی اجڑے ہوئے دیار کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ایریا کو اجڑتا ہوا دیکھ کر، برباد ہوتا ہوا دیکھ کر جو ہے بڑی مایوسی ہوئی اور بڑی افسردگی ہوئی کہ چکے ہیں، گھاس تقریباً جل چکی ہے۔ اور اس PTDC موٹل میں صرف ایک آدمی ہے جو نگرانی کے لیے گانچھے سے اس کو شفٹ کر کے سکردو بھیجا گیا ہے کہ یہ ہوٹل سالانہ جو ہے وہ 5 کروڑ روپے وہ انکم دیتا تھا گورنمنٹ کو، لیکن 2020 کے بعد جو ہے 3 سال ہو چکے ہیں اس اتنی بڑی پراپرٹی کا جو اربوں روپے کی ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اچھا جو لوگ تھے یہاں پہ تقریباً مجموعی طور پہ بلتستان کی بات کریں تو 100 کے قریب جو یہاں پہ ملازم تھے، جن کا چولہا اس ہوٹل کی وجہ سے جلتا تھا، لیکن ان کے چولہے بھی جو ہے اب وہ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ تو مٹی دیکھیں، یہ دھول اڑتی ہوئی مٹی، یہ حال ہو چکا ہے۔ تو ہم ایک عرصے سے بند پڑے رہنے کے باعث PTDC ہوٹل اب تقریباً بھوت بنگلہ بن چکا ہے۔ وہ عمارت جہاں سیاح رہنے کو ترستے تھے اور بکنگز مشکل سے ملتی تھی، آج وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو وہ تنہائیاں، دھول مٹی اور ویران کمرے ہیں۔ فرنیچر بھی جا بجا بکھرا پڑا ہے اور دیواریں بھی خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ کمروں میں دھول مٹی کا یہ عالم ہے کہ کمروں کو دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، اور چمن جہاں پھول کھلے تھے وہ بھی اجڑ چکا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور میں ہوں قاسم بٹ۔ گلگت بلتستان میں سیاحتی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور بلتستان ریجن میں جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور زیادہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو نیشنل ٹورسٹ ہوگا وہ رمضان شریف کے بعد، عید کے بعد جو ہے وہ آئے گا، جبکہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور آج بھی اٹالین ایک سکی گروپ جو ہے وہ وایا دیوسائی جو ہے وہ سکردو پہنچ چکا ہے۔ اور میں جس جگہ پہ آج موجود ہوں یہ PTDC ہوٹل ہے جہاں پہ غیر ملکی سیاحوں کا اس سیزن میں ایک جم غفیر ہوتا تھا اور یہ پورا ایریا شاد و آباد رہتا تھا۔ یہاں پہ درجنوں اقسام کے پھول جو ہے کھلے ہوئے ہوتے تھے، لیکن یہ 2020 تک یہ ہوٹل جو ہے اس میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی اور مقامی لوگ بھی بڑی تعداد میں شام ڈلے جو ہے اس پرفضا مقام پہ آتے تھے، ایک کپ چائے پیتے تھے اور ملکی اور علاقائی صورتحال پہ گفتگو کرتے تھے۔ چونکہ یہ ایک ایسے خوبصورت پوائنٹ پہ یہ ہوٹل موجود ہے جہاں سے آپ نہ صرف سرفرانگا ڈیزرٹ کا جو ہے نظارہ کر سکتے ہیں، بلکہ شیر دریائے سندھ کے بھی خوبصورت نظارے، اور ساتھ ہی عظیم فرمانروا انچن کی جو واحد یادگار ہے جو نمایاں ہے، کھرپوچو فورٹ کا بھی یہاں سے دیدار کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آج جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس ایریا کو اجڑتا ہوا دیکھ کر، برباد ہوتا ہوا دیکھ کر جو ہے بڑی مایوسی ہوئی اور بڑی افسردگی ہوئی کہ یہاں پہ جو جن پھولوں کو آج کھلنا چاہے تھا وہ جو ہے وہ مرجھا چکے ہیں، گھاس تقریباً جل چکی ہے۔ اور اس PTDC موٹل میں صرف ایک آدمی ہے جو نگرانی کے لیے گانچھے سے اس کو شفٹ کر کے سکردو بھیجا گیا ہے، اور جبکہ اس ہوٹل کا جو ہے کوئی پرسان حال یہاں پہ نہیں ہے۔ جس موٹل میں سیاحوں کی گہما گہمی ہوتی تھی، جس ہوٹل میں رش ہوتا تھا ایکسپیڈیشن اور ٹریکنگ گروپس کا، وہاں پہ آج ویرانی چھائی ہوئی ہے اور یہ کسی اجڑے ہوئے دیار کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے 2020 میں اس ہوٹل کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے بعد جو ہے یہاں پہ اب صورتحال جو ہے انتہائی خستہ حال ہو چکی ہے۔ اگر اس ہوٹل کی، اس ایریا کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتائیں تو جو مختلف لوگوں سے، حاجی فدا محمد ناشاد صاحب سے سمیت دیگر جو
اس معاملے میں جو لوگ باخبر ہیں ان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو کبھی کسی زمانے میں انگریز پی کھر کہا جاتا تھا اور انگریز پی ٹوک کہا جاتا تھا. اس کے بعد جو ہے اس پہ باقاعدہ سرکٹ ہاؤس بنایا گیا, یعنی اسٹیٹ کے جو یا سرکار کے جو مہمان ہوتے تھے وہ یہاں پہ فروکش ہوتے تھے, قیام پذیر ہوتے تھے, اور 1984 تک جو ہے اس کو سرکٹ ہاؤس کے طور پہ اس کو رکھا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ایریا جو ہے وہ پاکستان ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے حوالے کیا گیا. اور ساتھ ہی جب گلگت بلتستان میں 2009 سے جمہوری حکومتیں قائم ہوئی سیلف امپاورمنٹ آرڈر کے تحت, تو 2018 میں جو ترمیم کی گئی اس کے مطابق جو ہے ٹورزم کا شعبہ صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دیا گیا, اور وفاق کا جو براہ راست عمل دخل تھا اس کو کم کر دیا گیا. تاہم کشمیر افیئرز جو ہے بدستور اس کو واچ مین کے طور پہ دیکھ رہا ہے, اس کی پرمیشن کے بغیر جو ہے آپ اس کا کوئی بھی معاملات طے نہیں کر سکتے ہیں. اور 2020 میں ایک مرتبہ جو ہے اس کو نیلام کرنے کی, یعنی اس کی بولی بھی دی گئی, لیکن جس میں کچھ وفاقی وزراء کے ساتھ ساتھ صوبائی کچھ وزراء بھی جو ہے دلچسپی ان کی لی تھی, ان کی دلچسپی تھی کہ وہ اس ہوٹل کو رن کریں, اس موٹل کو رن کریں, چونکہ اس کی لوکیشن کا جس طرح میں نے بتایا کہ اس کی بہت اچھی لوکیشن تھی, اور یہاں سے سالانہ کروڑوں روپے کمائے جا سکتے تھے. بلکہ ایک جو رف فگر ہمارے پاس آیا ہے کہ گلگت بلتستان میں مجموعی طور پہ 13 پی ٹی ڈی سی موٹل ہیں, جس میں سے بلتستان میں 5 پی ٹی ڈی سی موٹل تھے. ایک یہ جو اب اجڑی ہوئی بودھ بنگلہ جو ہے, اجڑا ہوا بودھ بنگلہ دکھائی دے رہا ہے. ایک پی ٹی ڈی سی جو ہے ستپارہ میں بنایا گیا تھا, جس کو سیوریج کے کچھ ایشوز کی وجہ سے عدالتی حکم پہ بند کر دیا گیا اور وہ فنکشنل نہیں ہو سکا. اور ساتھ ہی گانچھے میں ایک پی ٹی ڈی سی موٹل ہے جو 2020 سے وہ بھی بند پڑا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ستک میں روندو ستک کے ایریا میں بھی ایک پی ڈی سی موٹل ہے جو 2020 سے پہلے فنکشنل تھا, لیکن اس وقت وہ بھی بند ہو چکا ہے. اور اس ہوٹل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوٹل سالانہ جو ہے وہ 5 کروڑ روپے وہ انکم دیتا تھا گورنمنٹ کو, لیکن 2020 کے بعد جو ہے 3 سال ہو چکے ہیں اس اتنی بڑی پراپرٹی کا جو اربوں روپے کی ہے, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, نہ ہی اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی حکومتی سطح پہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے دوستوں سے جو سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ اگر اتنی عظیم عمارت کو, اتنی خوبصورت لوکیشن کو ضائع کرنے کی بجائے اگر صوبائی حکومت اس کو اپنے اختیار میں لیتی ہے, اپنے کنٹرول میں لیتی ہے, تو اس بلڈنگ سے, اس لوکیشن سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور جہاں پہ ایک طرف تو حکومت کو سالانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, وہیں پہ جو مقامی لوگ یہاں جو ملازمت پیشہ جو لوگ تھے یہاں پہ تقریباً مجموعی طور پہ بلتستان کی بات کریں تو 100 کے قریب جو یہاں پہ ملازم تھے جن کا چولہا اس ہوٹل کی وجہ سے جلتا تھا, لیکن ان کے چولہے بھی جو ہے اب وہ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں 3 سالوں سے. اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان کو بارہا جو ہے ان کے نوٹس میں یہ مسئلہ لایا گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھ لیں, میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ مٹی دیکھیں, یہ دھول اڑتی ہوئی مٹی, جہاں پہ کہے گونجتے تھے, جہاں پہ فارمرز بیٹھتے تھے, جہاں پہ مسکراہٹیں ہوتی تھی, جہاں پہ پیار و محبت کی باتیں ہوتی تھی, جہاں پہ آج یہ دیکھیں ابھی اس ٹیبل کے اوپر مٹی دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ حال ہو چکا ہے. تو ہم سکردو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ہم صوبائی حکومت سے, چیف منسٹر گلگت بلتستان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس عظیم اثاثے کو, اس قومی جو اثاثہ ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں, اور اس کو فوری طور پہ ان تمام بلڈنگز کو جو گلگت بلتستان میں ہیں اس کو اپنے کنٹرول میں لیں اور اس کو کارآمد بنائیں. اس میں یا تو بطور موٹل بھی اس کو چلایا جا سکتا ہے, یا پھر کسی تعلیمی ادارے کو دیا جا سکتا ہے, اس کی بلڈنگ یہاں پہ رن کی جا سکتی ہے,
मतलब किसी भी तरीके से इसको करामत बनाया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म गिलगित बल्तिस्तान है, उन्होंने कभी इस अहम तरीन मसले को संजीदगी से लिया नहीं है। हम कुछ मनाजिर आपको इंटरनल दिखाते हैं कि अंदर से बाहर जो वीरानी है, जो फूल मुरझाए हुए हैं, घास जली हुई है, तो अंदर धूल मट्टी का राज है। ऐसा लगता है कि बरसों से यहाँ पे किसी ने कदम नहीं रखा, और जाहिर है 3 बरस हो चुके हैं। ये मट्टी देखें, अगर मैं मट्टी दिखाऊं, देखें ये धूल मट्टी यहाँ पे जमी हुई है। अब एक आदमी जो वॉचमैन है वो सिर्फ बाहर से इस असासे की हिफाजत कर सकता है, और इससे ज़्यादा एक आदमी के बस की बात नहीं है। देखें यहाँ पे, ये देखें जी दरिया सिंध के नज़ारे। आप जस्ट कमरे से की खिड़की खोलें और दरिया सिंध का नज़ारा करें। यहाँ पे चूँकि ये गैर फाल है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग 3 साल से गैर फाल है, जिसकी वजह से बिजली यहाँ पे काट दी गई है। पानी का इशू है, पानी यहाँ पे उससे नहीं आ रहा। जो वॉचमैन है वो बेचारा, ये बाल्टी, ये कमरे सारे बंद हैं। हम चाह रहे थे, देखें ये देखें, ये देखें मट्टी, ये देखें मट्टी, ये हाल है जी इस कौमी दौलत का, कौमी असासे का, जहाँ पे अब ये देख लें, ये देख लें। तो हम इस प्रोग्राम की वसातत से सूबाई हुकूमत से और खुसूसन चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में जो 13 पिट डीसी मोटर्स हैं उनको सूबाई हुकूमत अपने कंट्रोल में ले ले, और फौरी तौर पे इनको रन करे, इनको चलाए, ताकि यहाँ पे जो लोग काम करते थे उनका रोज़गार भी बहाल होगा, और साथ ही जो टूरिस्ट प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं उनका क़याम यहाँ पे हो। चूँकि ये बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। हमने ख़ुद भी अक्सर देखा है कि यहाँ पे कमरों में जगह नहीं मिलती थी, कमरे पूरा साल जो है वो बुक ही रहते थे। लेकिन आज सिवाय एक वॉचमैन के, नाइट वॉचमैन के, यहाँ पे कोई देखने वाला, कोई पुरसान हाल इस अजीम वर्से का नहीं है।